الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ السلام۔ معزز سامعین اکرام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء اعظام اور ہماری پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً بعد نماز مغرب اور اس وقت آپ کے اور ہمارے گھڑیوں میں 12 بجنے میں تقریباً 10 منٹ باقی ہے۔ یہ وقت کو آرام کرنے کا ہوتا ہے، یہ وقت آدمی راحت کی سانس بستر پہ لیتا ہے، لیکن آپ لوگ بہت ہی مبارکباد ہیں کہ آپ حضرات اب تک بیٹھے ہوئے۔ اس قید کا الہی دکھرا کسے سناؤں، اس قید کا الہی دکھرا کسے سناؤں، ڈر ہے یہی قفس میں کہیں غم سے مر نہ جاؤں۔ معزز سامعین اعظام، یوں تو کہنے کے لیے کوئی بھی بات باقی نہیں رہی، بڑے سے بڑے اللہ والوں نے، بڑے سے بڑے عالم دین نے آپ حضرات کے سامنے ساری باتوں کو ذکر کر دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اب کچھ بھی کہنے کے لیے ہمارے پاس باقی نہیں ہے، لیکن ذمہ دار حضرات کی طرف سے وقت ملا ہے صرف 15 منٹ۔ 15 منٹ میں ہمیں اپنی بات کو ختم کرنی ہے۔ آپ حضرات کے سامنے میں نے ایک بہت ہی مشہور معروف حدیث پیش کی، اور وہ حدیث بخاری شریف کی ہے، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بخاری شریف کے اندر مختلف جگہوں پر لکھے، ایک جگہ نہیں، 2 جگہ نہیں، 3 جگہ نہیں، بلکہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو 7 مقام پر لکھے ہیں، اور ان 7 مقاموں میں سے پہلا مقام ہے انما الاعمال بالنیات۔ انما الاعمال بالنیات واحد کا صیغہ استعمال کیا، باقی 6 جگہوں پر اس حدیث کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے لفظ جماعت کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، اس کو لایا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟
چنانچہ ہمارے علماء کرام لکھتے ہیں کہ پہلی جگہ جو حدیث لائی گئی ہے نیت کے ساتھ، اس کو لانے کا مقصد یہ ہوا کہ جب آدمی بخاری پڑھنے کے لیے، عالم بننے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے لیے لازم اور ضروری یہ ہے کہ پہلے کیا کرے، نیت کی درستگی کرے. کیونکہ آدمی جب گھر سے نکلے گا نیت کی درستگی نہیں کرے گا، دنیاوی دینی کوئی بھی کام کرے گا اگر نیت کی درستگی نہیں کرے گا تو اس میں فساد پیدا ہو جائے گا. اس لیے فرمایا کہ اے بخاری پڑھنے والوں، تم بخاری پڑھ کر یہ مت سمجھنا کہ میں قابل بن گیا، بڑا عالم بن گیا. علم تو شیطان مردود کو بھی تھا، لیکن جب اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو توڑا تو اللہ رب العزت نے اسے ابلیس سے نواز دیا. لفظ ابلیس کا رکھ دیا. فرمایا کہ اے بخاری پڑھنے والوں، بخاری پڑھ کر کے تم عالم بن جاؤ گے. اے بخاری پڑھانے والوں، بخاری پڑھا کر کے دنیا والے تم کو شیخ الحدیث کہے گا. لیکن یاد رکھنا، اگر تمہاری نیت کے اندر درستگی نہیں ہوگی تو بخاری پڑھنا پڑھانا بالکل بیکار ہے. یہ وہ عالم اور عالم کو پڑھانے والے کو مخاطب نہیں ہے، یہ مکمل امت کے لیے ایک مزہ ہے، مکمل لوگوں کے لیے تعلیم ہے، یہ ہدایت ہے. آج ہم کسی بھی مجالس میں جاتے ہیں، ہمیں دو نظریہ کا احساس ہوتا ہے. کسی پر زیادہ مدح ثنائیاں کی جاتی ہے، کسی کی تعریف زیادہ کی جاتی ہے. نہیں، اگر تعریف کرنی ہے تو برابر تعریف کرو. اگر کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنا ہے صحیح معاملہ کرو، دیکھ سن کر معاملہ نہیں کرو، ورنہ اللہ کی یہاں حساب دینا ہوگا. آج بڑے سے بڑے لوگ، بڑے سے بڑے عالم، جو عالم نہیں اس کو عالم کہہ کے پکارتا ہے، جو حافظ ہے تو قاری کہہ کے پکارتا ہے. یہ جھوٹ ہے. قرآن مقدس کے اندر علماء کرام نے فرمایا، علماء کرام فرماتے ہیں، اسی طرح فتویٰ دارالدیوبند کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی آدمی عالم نہیں ہے اس کو عالم کہہ کے پکارتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے. کوئی آدمی حافظ نہیں ہے اس کو حافظ صاحب کہہ کر پکارتا ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے. آج ہمارے روحانی اسٹیج سے اس چیزوں کو لوگ فروغ دیتے ہیں، بڑے سے بڑے نام اشتہاروں میں لکھ دیتے ہیں، فلاں علامہ، یہ وہ فلاں دھماکہ، یہ ہے ہی نہیں. اس لیے غلو سے بچو، غلو سے بچو. غلو اگر کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں تو ہونا چاہیے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس عالم دین کے زبان کو کینچیوں سے کاٹے گا جو جھوٹ مدح ثنائی کیا کرتے تھے. کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر ایمان والوں سے سوال کرے گا کہ تم نے جو غلط کسی کی بیانی کی تھی کیا یہ صحیح تھا؟ کیا یہ میرا حکم تھا؟ کیا میں نے قرآن مقدس میں اس کو یوں ہی لکھا تھا؟ اگر لکھا تھا تو دکھا، اگر غلط تھا تو تم نے غلط کیوں بیان کیا؟ انما الاعمال بالنیات. اس لیے میرے دوستو، ان چیزوں سے غلو سے پرہیز کرے. اللہ نے جتنا نوازا ہے، شریعت نے جتنی اجازت دی ہے اتنے پر منحصر رکھے. اگر عالم غلو کرے گا تو جاہلوں کا کیا ہوگا؟ اگر عالم غلو کریں گے پروفیسروں کا کیا ہوگا؟ اگر عالم غلو کریں گے تو اور جو روڈوں پر سبزیاں بیچنے والا ہو ان کا کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ آج ہم بڑے سے بڑے جلسوں کو جا کر دیکھتے ہیں. بڑے سے بڑے جلسوں میں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ تقریر سنتے ہیں، لیکن یہ ہوتا کوئی اثر نہیں پڑتا. مولانا چلا کر چلے جاتے، تقریر کا کوئی اثر نہیں. یہی وجہ ہے تقریر تھوڑی دیر ہو بہتر ہو، قرآن حدیث پر مشتمل ہو.
ہنسی مذاق پر مشتمل نہ ہو، یہ خلاف سنت ہے۔ نبی کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تقریر میں مزاحیہ کلام ہر وقت بولا جائے، یہ طریقہ نہیں۔ زیادہ ہنسنے سے حدیث کے اندر ہے کہ دل مردہ ہو جاتا ہے، اور یہ دلیل ہے کہ جن کا دل مردہ ہو جاتا ہے پھر دین کی بات سننے کا دل کو نہیں چاہتا ہے، وہ یہ چاہتا نہیں کہ ہم دین کی بات سنیں۔ مزہ لینے کے لیے تقریر سننا گناہ، مزہ لینے کے لیے کسی دینی مجلس میں شامل ہونا گناہ ہے۔ اس لیے نیت کی درستگی کریں، نیت درست کر کے اگر آپ کوئی کام کریں، تھوڑا سا ہوگا، 1 منٹ کے لیے ہوگا، تو انشاءاللہ اللہ کے یہاں آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے میرے دوستو، آج ضرورت ہے اس امت کی نیت کی ضرورت، نیت کی اصلاح۔ آج ہماری نیتوں کے اندر اصلاح نہیں ہے۔ آج ہر مجلس کے اندر سب کا تذکرہ آتا ہے، صاحب ثروت کا تذکرہ آتا ہے، مالداروں کا تذکرہ آتا ہے، لیکن کیا مالی اعتبار سے عالم کا تذکرہ نہیں آ سکتا؟ عالم اتنے فقیر ہیں کہ جلسے جلوس کے اندر تعاون کے لیے اس کا نام نہ لیا جائے، صرف صاحب ثروت کا نام لیا جائے؟ ایسا نہیں، ہرگز نہیں۔ ارے عالم تو اتنے مالدار ہیں کہ آج اس ہندوستان کے اندر جو ہم سانس لے رہے ہیں، جو باہر کر رہے ہیں سانس کو، پھر اندر لے رہے سانس کو، یہ عالم دین کی دین ہے۔ اگر ہمارے علماء اکرام اس ہندوستان کو آزاد نہیں کرتا تو آج یہ ہندوستان آزاد نہیں ہوتا۔ اس لیے میرے دوستو، علماء کو اللہ رب العزت نے نبی کا وارث بنایا، اور نبی کا وارث کا درجہ یہ ہے کہ وارث سب سے آگے ہو ہر خیر کے معاملے میں۔ تو ہمیں علماء کی بتائی باتوں پر عمل کرنی چاہیے ہر حال میں۔ اور یہ وہ بھی دور جا چکا ہے، یہ وہ بھی دور آ گیا ہے کہ ہم مسائل تھوڑا بہت اگر جان لیتے ہیں، ہم اگر فضائل تھوڑے بہت علماء سے سن لیتے ہیں، تو اس کو بڑے ٹھوس اور بڑے ثبوت کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں۔ آج لوگ جو ہے مسائل کو موبائلوں سے دیکھ کر کے، گوگل سے سرچ کر کے اپنے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، میرے مسلمان بھائیوں، موبائل کے اندر، گوگل کے اندر 2.5 لاکھ ایپس ایسے ہیں، 2.5 لاکھ ایسے چینل ہیں جس کا مالک کون ہے؟ یہودی یہ چاہتا ہے کہ ہم مسلمان کو ان کے جسم سے، ان کے بدن سے، ان کو ہر اعتبار سے ان کو ذلیل کرے۔ یہ یہودی کا یہ کہنا ہے کہ میں اس دن کامیاب ہو جاؤں گا جس دن میں یہ دیکھوں گا کہ عورت اپنے سر سے دوپٹہ اتار کر گھومتی ہے، مسلم عورت۔ آج ہماری ماں بہنیں دوپٹہ تو اوڑھتی ہے، وہ بھی دوپٹہ اس طرح اوڑھتی ہے کہ جیسے مچھردانی، کیا ہو؟ مچھردانی۔ اور ایسی دوپٹہ اوڑھنے سے کیا فائدہ؟ وہ تو ننگے کے حکم میں نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ہمارے خصوصاً اس علاقے کے اندر، ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک چیز کا رسم رواج ہے، ساڑی بلاؤز پہناتے نہیں بھائی، پہناتے اپنے ماں بہنوں کے لوگ ساڑی بلاؤز پہن کر کے جو بھی ماں، جو بھی بہنیں نماز پڑھتی ہے اس کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ صدر عورت ان کی کھلی بھی رہتی ہے۔ آج ان پر ہم غور کریں، ہم جلسہ سننے کے لیے آئے تو ان باتوں پر غور کریں کہ ہم نماز جو پڑھتے، نماز تو ہوگی کس اعتبار سے ہوگی؟ اس لیے پاجامہ کرتا عورتیں پہنیں، ہماری بہنیں پاجامہ پہنیں، ہماری مائیں پاجامہ کا اہتمام کریں۔ بلاؤز جو ہے یہ یہودیوں کا لباس ہے، یہ اسلامی لباس نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا لباس ہے۔ جتنا بھی حصہ آپ کا جسم میں، جتنا بھی حصہ آپ کا جسم کھلا ہوا رہتا ہے وہ جہنم میں جلے گا۔ اس لیے میری ماں بہنوں، آپ ایسی لباس سے پرہیز کریں، ہمیں ایسی لباس سے پرہیز کرنی چاہیے۔ ہمارے ذمہ دار حضرات جو ہیں، ماں ہے، بھائی ہے،
اسی طرح باپ ہے، ان کو چاہیے کہ اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو شریعت والی لباس پہنائے۔ شریعت کے دائرے میں جو لباس کا حکم علماء اکرام دیتے ہیں، جس لباس کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول کا ہے، ہم وہی لباس اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو لا کر بازاروں سے۔ آج ہم ایسے لباس لا کر دیتے ہیں، پاجامہ چست ہے، بدن کے تمام حصے جھلکنے لگتے ہیں، اور پھر وہی لباس پہن کر وہ بھائی کے سامنے آتی ہے، باپ کے سامنے ہوتی ہے۔ میرے دوستو، یہ کیا مذاق ہے؟ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لباس نہیں ہے، یہ ام کلثوم کی لباس نہیں ہے، یہ زینب کی لباس نہیں ہے، یہ یہودیوں کی لباس ہے۔ اس لیے ماں اور بہنوں، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارے پیٹ سے وہ بچہ نیک پیدا ہو، تو تمہیں سب سے پہلے نیک بننا ہوگا، سب سے پہلے شریعت کے اعتبار سے تمہیں اپنے آپ کو لانا ہوگا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے ولی کیسے بن گیا؟ ولی بننے کا وجہ تو یہی ہے کہ ماں پاک تھی، ماں نیک تھی، اس لیے اتنے بڑے بڑے اللہ والے عورتوں کی پیٹ سے جنم لیا۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ والے کیسے بن گیا؟ اس کی بننے کی وجہ یہی ہے، اس کی ماں نیک تھی، اور نیک ایسی ویسی نہیں تھی، جب بھی دودھ پلایا کرتی تھی، 2 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی، اور اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی۔ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ جب وہ پیدا ہوا، پیدا ہوتے ہی ماں باپ کے ذہن میں بات آئی کہ اس بچے کی صحیح تربیت میں کیسے کروں۔ تربیت کے معنی ہے اس کی صحیح دیکھ بھال، انسان والا دیکھ بھال کیسے کروں۔ چنانچہ اس کے ماں اور اس کے والدین، اس کے باپ نے، یعنی اس کے والدین نے یہ تجویز اختیار کیا کہ ہم اپنے بچوں کو جب اس لائق ہو جائے کہ وہ مدرسہ جانا چاہے تو اسے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں اسے سناتے رہیں، اور یہ کہتے رہیں کہ یہ کرو تو اللہ خوش ہوگا، یہ کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ چنانچہ اس کی ماں کون سی تجویز اختیار کی؟ اس کی ماں یہ تجویز اختیار کی کہ جب اس بچے کو، خواجہ بختیار کاکی کو بھوک لگ جاتا تو وہ کہتا اماں مجھے کھانا دیجیے، تو ماں کہتی کہ بیٹا کھانا اللہ رب العزت یوں ہی نہیں دیتا ہے، کھانا تو اللہ رب العزت نماز پڑھنے کر دیتا ہے۔ ارے بیٹے تجھے کھانے کی ضرورت ہے، مصلی لے، مصلی بچھا، 2 رکعت نماز پڑھ، اور ہاتھ پھیلا کر اللہ رب العزت سے یہ کہے کہ اللہ میں بھوکا ہوں، میں بھوکا ہوں، اے اللہ مجھے روٹی دے دیجئے، تمہاری پیٹ بھر جائے۔ قربان جاؤں میں ایسی ماں پر جس نے اپنے بچے کی تربیت اس طرح کی۔ چنانچہ وہ عورتوں کے بارے میں، اس عورت کے بارے میں یہ ذکر آتا ہے، مستند کتابوں کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ وہ عورت ایک دن کسی کام سے اپنے کئی پڑوس میں یا کسی دور رشتہ دار کے یہاں جاتی ہے، جانے کے بعد اسے فوراً یہ خیال آ جاتا ہے کہ میں تو آج کھانا نہیں بنائی، میرا بچہ تو مکتب میں ہے، دارالعلوم قاسمیہ جو مدرسہ اس مکتب میں میرا بیٹا پڑھنے گیا ہے، آج پتہ نہیں یہ جو محنت کی ہے ساری محنت ہماری برباد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ساری محنتیں ہماری برباد ہو جائے گی۔ فوراً وہ بیچاری وہاں سے رخصت لیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا چھوٹا سا ننھا منا بیٹا ہے، وہ مدرسہ پڑھنے جاتا ہے اور میں ان کے لیے کھانا نہیں بنا کر آئی ہوں، مجھے ڈر ہے کہ میں نے اس طرح کی تربیت کی تھی، خدا جانے آج وہ جب مسلح بچھا کر، آج وہ جب جائے نماز بچھا کر دعائیں کریں گے اور ہاتھ اٹھا کر جب وہ روٹی کا طلب کرے گا تو نہیں مل پائے گا، اس کا یقین خراب ہو جائے گا۔ جب یقین خراب ہو جائے گا تو میری ساری محنتیں برباد ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ ساری محنتیں خراب ہو جائیں گی۔ غور سے سنو اے والدینوں، اے بھائیوں، اے بہنوں، غور سے سنو۔
واقعہ کے اندر یہ لکھا ہے کہ جب وہ ماں اس رشتے دار کی یہاں سے لوٹ کر کے اپنے گھر کو آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے تو اس کا لخت جگر سویا ہوا، ان کا بیٹا سویا ہوا ہے۔ ماں پیار سے اس کو سونے دیتی ہے، سب سے پہلے وہ کھانا بنا کر الماری کے اندر رکھ دیتی ہے اور پھر جا کر پیار سے رخسار چومتی ہے اور کہتا ہے بیٹا اٹھ جا، تجھے بہت بھوک لگی ہوگی۔ بیٹا مسکراتے ہوئے ننھا سا بچہ جو 2-2.5 سال کا ہے مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ امی آپ نے جو طریقہ ہمیں بتائی تھی میں نے ویسے ہی نماز شروع کر دی مصلی بچھا کر۔ جب میں نے مصلی اٹھایا تو مصلی کے نیچے روٹی تھی، آج میں نے جب وہ روٹی کھائی کتنا لذیذ اور مزیدار روٹی کبھی بھی ہمیں نصیب نہیں۔ یہ ہے تربیت۔ آج افسوس ہے کہ آج ہم اپنے اولادوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ اِنَّا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اولاد کی تربیت کرتے ہیں، اسکولوں میں بھیج کر تربیت کرتے ہیں۔ آج کوئی بچہ اسکول میں پڑھتا ہے وہ کمزور نکل جاتا ہے، پڑھنے میں کمزور ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے الگ سے ماسٹر صاحب کا انتظام ہے، لیکن وہ بچہ جو کمزور ہوتا ہے مدرسے میں اس کو ڈال دیا جاتا ہے اور اس کے والدین کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے الگ سے مولانا صاحب چل رہا ہے، کیونکہ مولوی کو پیسہ دینا فضول ہے۔ مولوی کو پیسہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ مولوی پیسہ دیں گے یہی تو ہوگا کہ کلمہ یاد ہوگا، بچوں کو حافظ بنے گا، 3,000 روپے 5,000 6,000 روپے کمائے، اس سے کیا؟ لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں میرے مسلمانوں، مولوی وہ قوم ہے، مولوی وہ ذات ہے کہ کبھی بھی آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ آج ہمارے بہت سارے علماء اس لائن کو چھوڑ کر کوئی اہل حدیث کی دعوت کو پکڑ رکھا ہے، کوئی قادیانی کی دعوت کو تھام رکھا ہے، کوئی اور فرقوں کو اختیار کیے رکھا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے علماء کو علماء نہیں سمجھا، ہم نے علماء کو تنخواہ وقت پر نہیں دیا۔ ہم نے اگر مسجد کے اندر کوئی امام رکھا تو ایسا امام رکھا جسے قرآن سمجھے۔ اگر ہم نے مسجد کے اندر کوئی مؤذن رکھا تو وہ مؤذن رکھا جسے تلفظ سمجھے۔ اللہ اکبر کہتا ہے تو اللہ اکبر کہتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، اسلام کا سب سے سپر پاور نیٹ ورک جو ہے وہ کیا ہے؟ آذان ہے۔ کیا ہے؟ آذان۔ اگر آذان مسلمان کو 5 وقت صحیح سے مل جائے تو مسلمان کامیاب ہو۔ اگر مؤذن گڑبڑ ہو، جس کو اللہ کا نام صحیح سے لینا آتا ہو، اس سے کیا امید کی جاتی ہے؟ ایسی قوم ہمیشہ ذلیل ہوا کرتی ہے۔ آج امام دیکھیے، مسجد میں جائیے تو ایسے امام ملے گا کہ غسل کی فرائض بھی معلوم کیجئے تو امام صاحب کو یاد ہے، قرآن الحمدللہ پڑھیے تو بڑا ظالم کا بڑا جاہل کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو یاد رکھو، ایسے امام کے پیچھے آپ 100 سال تک نماز پڑھتے رہیں گے، نماز ایک وقت بھی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ آپ نے غلط بنیاد پر اختیار کرا ہے، آپ نے اصول سے ہٹ کر کام کیا ہے، آپ کا یہ اصول نہیں ہے۔ اس لیے امام سپر پاور امام رکھے، امام بہتر رکھے، مؤذن بڑھیا رکھے، اور اس کے بعد جو ہے نیٹ ورک کا پرجا کون چیز ہے؟ مدرسہ۔ نیٹ ورک جو ہوتا ہے اس کو جو پرزا لگتا ہے، اس کی جو مشین ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ مدارس اسلامیہ۔ آج ہم مدارس اسلامیہ کو کتنا تعاون کرتے ہیں۔ اگر کوئی مولانا چندہ کرنے چلے گیا تو 2-4 آدمی چوک پہ بیٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ یہ مولانا صاحب کو چندہ کرتا کھاتا ہے، لیکن اس ذلیل کمبخت آدمی کو یہ پتا نہیں کہ یہ جو عالم دین ہے دین کی خدمت کرتا ہے۔
اور اس کے معاشرے میں 10 اسکول ہے، پرائمری اسکول ہے، ہائی اسکول ہے، وہاں کے ماسٹر صاحب، وہاں کے ممبر صاحب، وہاں کے مکھیا صاحب، وہاں کے ضلع پریشد صاحب لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں، 10 بوری چاول لے کے جاتے ہیں، ان کو ہمت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ یہ قوم سمجھ چکی ہے کہ مولوی سب سے سیدھا قوم ہے، اور اگر ہم کسی ماسٹر کو ٹچ کریں گے تو وہ جوتا سے خبر لیں گے، کسی سیاسی آدمی کو ہم ٹچ کریں گے تو وہ جوتے سے خبر لیں گے۔ اس لیے مولوی کو جو ہے ہر کوئی ہلکا سمجھتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہلکا نہ سمجھیں کہ نبی کا وارث ہے۔ اس دنیا میں اگر جینے کا اولاً کسی کا حق ہے تو وہ عالم دین کا ہے، علم نبوت سینے میں رکھنے والوں کا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ان چند باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔